انیکا, ابھی ایرانین فارن منسٹر کا ایک بیان آیا وچ از ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی پڑوسی ملک پہ حملہ نہیں کرنا اور ہم نے کسی پڑوسی ملک پہ حملہ کیا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے امریکن بیسز پہ حملہ کیا اور یہ امریکن بیسز جو ہیں یہ ساری زمین امریکہ کی ملکیت ہے, آپ کی نہیں, آپ نے ان کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ایمبسیز ہوتی ہیں کہ بیسیکلی ایمبسی جو ہے وہ اس ملک کی سرزمین سمجھی جاتی ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ ٹیل اس کہ ہم نے تمہارے اوپر حملے کیے ہیں, ڈونٹ کرائی وولف بیکاز ہم نے تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا. ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ I think Iran has the complete right to have that stand. It might not be something جو کہ it bodes well with the neighborhood or the Middle Eastern countries, but اس ٹائم پر جو ایران کے ساتھ ہو رہی ہے, ایران ہر اس جگہ کو نشانہ بنائے گا جہاں سے اس کو خطرہ ہے کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے, چاہے وہ ملیٹریلی نیوی کی طرف سے ہو یا ایئر فورس کی طرف سے ہو یا اینی بوٹس آن گراؤنڈ ان سائڈ. سو یس, یہ اسٹینس بالکل ٹھیک ہے اس سینس میں کہ جو لینڈ ہوتی ہے ایمبسی کی لینڈ, جس طرح آپ نے فرمایا, وہ اسی ملک کی لینڈ ہوتی ہے, وہ اسی ملک کی کنسیڈر کی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے جو بیسز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے کنسیڈر کیا جائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو تمام ممالک ہیں یہ اس کو بڑا ذاتی طور پر لے رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم پر ان کے اپنے سارے کے سارے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں, جو اس ٹائم پر انویسٹمنٹ کے ہیں, پراپرٹی کے ہیں, انویسٹرز آنے کے ہیں, جو ملینئرز دبئی کے اندر جمع ہو رہے ہیں, the most millionaires in the world. وہ تو کہتے ہیں ہم امریکہ جا کے ٹیکس دے دیں گے, ہمیں نکالو یہاں سے, انگلینڈ جائیں گے ٹیکس دے دیں گے, یہاں سے نکالو ابھی. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ان کی ڈیمیج ہو رہی ہیں. انہوں نے ایک امیج بنایا ہوا ہے, یو اے ای نے بھی بنایا ہوا ہے, اب سعودیہ بھی اس ریس میں آ گیا ہے, قطر اس ریس کے اندر آ چکا ہے. سو یہ ساری کی ساری جو انہوں نے امیج بنایا ہوا نا, اکنامکلی ڈیولپڈ, the most economically viable region and the most appropriate place to have business, وہ سارا کا سارا ہیمپر ہوگا. آج یہ جنگ ہوگی تو کئی سال لگیں گے اس کو ریکور ہونے میں. آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے زمانے میں ان کی اکانومی سارے ممالک کی بڑے برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے they had to take a setback. اور ایگزیکٹلی وہی بات آج بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس جنگ کے اندر ان کو گھسیٹا جائے, چاہے وہ بیسز ہی کیوں نہ ہو. لیکن میرا ایک سوال ہے مبشر صاحب, کوئی بھی ملک اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے دفاع کو کرائے پہ دے دے؟ کسی ٹائم پر وہ ملک جس کو آپ نے اپنے دفاع کو کرائے پہ دیا ہوا ہے, وہ ملک آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنی ہی سرزمین سے اپنے ہی لوگوں کے اوپر اٹیک کرائیں گے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف آپ جتنا مرضی آپ سیاست کر لیں, لیکن فیکٹ از کہ کل کو آپ کسی کرائے کی فوج کی طرف نہیں جا سکتے. آپ نے دفاع اپنی فوج سے ہی کروانا ہے, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ یکجا ہو کر رہا ہے. آپ کے, میں آپ سے تو کئی دہائیوں بڑا ہوں, تو میں آپ کو ایک ایکسپیرینس سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے, اور جس ملک کی فوج نہیں ہوتی نا, اس میں دوسرے ملک کی فوج آ جاتی ہے, اور آپ روک نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے نا, یہ ایک آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ کس طرح ہم نے ڈیفینڈ کیا, ورنہ 5 گھنٹے میں اگر ہم نے ان کا وہ اشرنا کیا ہوتا تو آپ کے خیال میں کہ انہوں نے ہمیں چھوڑنا تھا. بٹ کمنگ بیک ٹو اٹ, میں آؤں گا اس پہ, میرے آئی ہیو اے فالو اپ کویسچن آن دیٹ اینڈ وچ از اے ویری ٹف ون. بٹ برگیڈیئر صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں کہ 2 دن سے گودی میڈیا لیڈ بائی ارنب گوسوامی, گورو واریہ, یہ بڑا چینچیں پیں کر رہے ہیں, بہت چینچیں پیں کر رہے ہیں کہ آپریشن سندور جو پاز کیا ہوتا ہے اس کو ریزیوم کر دے. تو کیا اس سناریو میں جب ایران انگیجڈ ہے, وہ امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا اور افغانستان یہ اپیرنٹلی ایک پیج پہ ہیں, آپریشن سندور ریزیوم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, دے کانٹ ڈیئر, ابھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں, دے آر فار بیہائنڈ اس. جو ہمارے پاس ملٹی ڈومین آپریشن میں تیاری کی ہوئی ہے, چیف آف ڈیفینس فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں جو ہم نے ایک نیا سسٹم بنایا ہے, اور جس میں لینڈ, ایئر, سائبر وارفیئر, الیکٹرانک وارفیئر جو ہم نے کمبائن کیے ہیں, ڈرون وارفیئر, راکٹ, ایک ہم نے ایک نیا آرگنائزیشن بنائی ہے. ہم ان کا وی کین پلے ہیلپ ود دیم. یقین کریں ابھی ایئر فورس نہیں اڑا سکتے, ابھی وہ نہیں کر سکے جو کہا جو ہم نے کر لیا ہوا. یہ ان کو ابھی 2-3 سال لگیں گے صرف اس کی تیاری کرنے کے لیے. اس لیے اس وقت یہ یہی کر سکتے ہیں, پراکسی کو یوز کر سکتے ہیں. یہ تو بلکہ اسرائیل کی پراکسی بن گیا انڈیا, اور یہ جا کے دیکھیں نا 3 ٹیررسٹ ملک مل گئے ہیں. انڈیا جو ٹیررزم کر رہے ہیں کشمیر میں اور اپنے اقلیتوں کے ساتھ,
اسرائیل غزہ میں جو کر رہا ہے اور ادھر افغان طالبان اور یہ جو فوجی ادھر کر رہے ہیں، یہ تینوں ٹیررسٹ کا ایک بڑا خطرناک ٹوئکا بنا ہوا ہے. لیکن دے کانٹ ڈیئر لک ٹورڈ. ہم نے کانٹینجنسی پلاننگ جو ابھی کی ہوئی ہے، یقین کریں 50 to 60% ہم نے پہلے کی، اس سے زیادہ ان کو نقصان ہو. اکنامک لاس ایسٹ میں جن کی ریفائنریز ہیں یہ دے ول بی سارٹڈ آؤٹ. اور یہ بھی وہ بات نہیں کہ دیکھ فوجیاں پہلے چڑھائی کرتے ہیں، پہلے دے ابھی یہ سافٹ ویئر ٹارگیٹ آپ ہوتے ہیں میزائلس، اور ایک انچ ایریا ہماری رینج میں ان کا ایک انچ. ابھی تو ہم نے صرف فتح 1 اور فتح 2 فائر کیا تھا، اور سائبر وارفیئر ہم نے سارے گریڈ اڑا دیے تھے. 80% 70% نیو دہلی ڈاک ہو گیا تھا. ان کے چیف آرمی اسٹاف کی پوری میٹنگ ہم نے ہیک کر لی تھی. تو یہ ابھی کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں یہ صرف گدر پر کہ ہم نے عوام کو یہ ڈرانے کے لیے یہ رام گسوانی اور یہ ان کے طرف میں جاتے نہیں ہوں. اتنے مجھے رنگ کرتے ہیں، آئی سے آئی ول نیور کم ان دے ڈونٹ ڈیزرو. یہ سوائے پاکستان بیشنگ اور کیا کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے. ان کو دنیا کے سامنے ان کو مار پڑی ہے. پھر یہ دے ہیو دا گٹس ٹو ٹاک اٹ لائک دس. امیجن کریں کہ پاکستان وہ اس لیے جب ہمارے سپاہ سالار کے خلاف ہے، ان کو جوتے جو اس نے مارے، منہ کھڑا کیا ان کا. آپ کے سامنے ان کا حال ہوا ہے. امریکن پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ہم تو انڈیا کو سمجھتے تھے کہ یہ کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. یہ تو اتنے چھوٹے ملک پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکے، تو یہ کیا کریں گے. اس لیے انہوں نے اب ان کے سے نظر ہٹا لی، آئسولیٹ ہو گیا نا بالکل دنیا. انیکا مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ورلڈ آرڈر آیا، اور وہ تھا کہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے نئے مڈل ایسٹ میں کنگڈمز بننی تھی، مملکتیں بننی، الائنسز بننے تھے، سیٹو، سینٹو، RCD، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز، اور پھر WHO اور یونیسکو، اور یہ یو نیم اٹ، یہ سارے بنے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. دے آر آف نو یوز. آر وی کمنگ ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں انکلوڈنگ دا یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ری وزٹ ہونے والے ہیں، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. یعنی اس کی بات تو ایک مذاق ہے نا، کب سے نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ نکال کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ہر جگہ پہ اسٹیٹ پروٹوکول لے رہا ہے جا کے. آپ یہ دیکھیں نا کہ طالبان کو کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا، انڈیا کے پاس ان کا فارن منسٹر جا کے بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت، اس کو اسٹیٹ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارے اب غیر فعال ہو چکے ہیں. تو آر وی فاسٹ کمنگ ٹو این ایریا کہ جہاں پہ اب نئی چیزیں بننے والی ہیں؟ صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا، رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کولیپس کر چکا ہے. کولیپس کر نہیں رہا، کولیپس کر چکا ہے. ہم لوگ ایک کیوس کے ایرا میں جا رہے ہیں، اس ایرا میں جہاں مائٹ از رائٹ ہے. اس سے پہلے بھی مائٹ از رائٹ ہی رہا، لیکن صرف ایک ملک، کیونکہ یونی پولر دنیا تھی، صرف USA کے پاس طاقت تھی، اسی لیے وہ جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا. چاہے وہ عراق وار ہو، چاہے وہ افغان وار ہو، چاہے وہ ویتنام کے اوپر وار ہو، چاہے یو نیم اٹ، اور US کا جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا. لیکن اس ٹائم پر دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے. چائنا اور رشیا دو بڑی طاقتیں ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ابھی ڈائریکٹ کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتی ہیں until or unless they feel that it's inevitable to be a part of it.